ایک طرف سے ایک بدبخت وار کرتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید کرتے ہیں، دوسری طرف پہ دوسرا بدبخت وار کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چہرے مبارک پہ نیزہ آتا ہے اور لگتا ہے، اور ان کا چہرہ مبارک خون سے لہو لہان ہو جاتا ہے۔ ان بدبختوں کو تو یہ پتہ نہیں تھا کہ اسی خون کا ایک قطرہ بھی دنیا سے بڑھ کر ہے، ساری کائنات سے بڑھ کر ہے، لیکن حضور تلوار اٹھا کے کھڑے ہیں میدان میں اور لڑتے ہیں۔ تیسرا بدبخت اٹھ کے آتے ہیں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ بازو پہ وہ تلوار کا وار کرتے ہیں۔ اس تیسرے وار سے جناب رسول اللہ زمین پہ گر پڑتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں۔ ایک چوتھا بدبخت آتا ہے اور وہ ایک نعرہ لگاتا ہے کہ مسلمانوں خبردار، تمہارا سردار ہم نے قتل کر دیا، نعوذ باللہ۔ سوچنا چاہیے، جس ہستی کے بنا، جس ہستی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پورے عالم کی تخلیق کی ہے، پوری انسانیت کی تخلیق کی ہے، جس ہستی کے پاس فرشتے آتے ہیں، اللہ جل شانہ حکم کرتے ہیں کہ اے میرے لاڈلے نبی آپ حکم کرے، میں آپ کے لیے اس ساری کائنات کی سونے کا بنا دیتا ہوں، آپ کو میں اب اس دنیا میں ساری آسائشیں دے دیتا ہوں، سارے وہ ہر قسم کی سہولیات فراہم کر دیتا ہوں، لیکن نہیں۔ جب یہ چوتھا بدبخت اعلان کرتا ہے، اعلان جنگ، میدان جنگ میں، کہ مسلمانوں خبردار، تمہارا سردار ہم نے قتل کر دیا، نعوذ باللہ۔ تو میرے محترم دوستو، علماء لکھتے ہیں کہ بظاہر اس وقت کفار کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم جیت جا رہے ہیں، جیت چکے ہیں، جنگ میں فتح حاصل کر رہے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ چھوڑ کر اسی دوران جنگ آتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اس کے پس منظر میں سوچنا چاہیے کہ ایک اللہ کا نبی، جس کی خاطر اللہ نے پوری کائنات پیدا کی ہے، جس کی خاطر اللہ نے انسان کی تخلیق کی ہے، وہ ایک تلوار اٹھا کر اور میدان جنگ میں شریک ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کو دین پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے، مسلمانوں کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے وہ اپنا پیارا جسم اپنے تلواروں کے سامنے پیش کر کے اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر میدان جنگ میں اتر آتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، یہ سب جو قربانیاں دی ہیں جناب رسول اللہ نے ہمارے خاطر دی ہے۔ آج ہم لاڈلے بن کر گھر کے اندر اس دین کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر ہم سوچیں